لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مجالس کے حوالے سے علماء کرام کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ پورے عشرے کے لیے ایک آیت کا سلیکشن ہوتا ہے اور روزانہ اسی آیت کی تلاوت کر کے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن میرا طریقہ ذرا سا الگ ہے اور میں 30 سال سے آپ کے اس شہر میں آ رہا ہوں، تو آپ حضرات میرے طریقے سے ذرا فیملیئر بھی ہو گئے ہیں کہ تقریباً ہر مجلس میں پہلی آیت بھی مختلف تلاوت کی جاتی ہے. تو آج آیت الکرسی کے بعد والی آیت، اچھا اب یہ خود ایک فقہی مسئلہ اپنی جگہ پہ مراجع کے درمیان انڈر ڈسکشن ہے کہ آیت الکرسی ایک آیت کا نام ہے اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے جہاں جہاں آیت الکرسی کا حکم آیا، یا یہ تینوں مل کر آیت الکرسی کہلائے گی. لیکن پھر عربی گرامر کے اعتبار سے اسے آیات الکرسی کہنا چاہیے. لیکن محرم کی ان مجالس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کی جائے. اللہ ولی الذین، اللہ گارجین ہے، پروٹیکٹر ہے، آقا ہے، ماسٹر ہے. الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب اس کے بعد قرآن کی اس آیت میں ولی کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز بتائی جا رہی کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی ڈیوٹی کیا ہے. اب ولی کا جو بھی ترجمہ کیا جائے، آپ حضرات ابھی ہارڈلی 10 دن پہلے یا 2 ویک پہلے غدیر خم کی سپیچ میں ولی کے حوالے سے عربی گرامر اور ڈکشنری کے اس مسئلے کو سن رہے ہوں گے کہ ولی کے 70 میننگز ہیں یا ولی کے 200 میننگز ہیں، جو بھی ہو. بہرحال ڈیوٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ولی ہے، مگر کیا مطلب ولی کا؟ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے کیوں اپنے آپ کو ولی بنایا؟ خالی لوگوں سے رسپیکٹ لینے یا سجدہ کروانے کے لیے؟ یا نہیں، خود اللہ بھی اپنی کوئی ڈیوٹی ٹوارڈز اپنے بندے بیان کر رہا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ولی ہے. کیوں؟ کام کیا ہے اللہ کا؟ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ولی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ولی کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ جب ولی ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اسے ولی مانا ہے، ظلمات سے نور کی جانب، ڈارکنیس سے لائٹ کی جانب، اندھیرے سے روشنی کی جانب لے کے آئے. کل جو ہماری مجلس جہاں تک پہنچی تھی، اس آیت سے بات کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے بعد تو سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے کہ جہاں مومن کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ دن اور رات یہ دعا کرتے رہنا کہ آئے خدا ہدایت ملنے کے بعد پھر ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا. میں نے کل بھی یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں.
عمل کی بات نہیں ہے، ایکشن کی بات نہیں ہے، فروع دین کی بات نہیں ہے، نماز اور روزے کی بات نہیں ہے، قلوبنا، قلوب کا تعلق ہمیشہ عقیدے سے ہوتا کہ اے خدا صحیح عقیدے کے بعد دوبارہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ الرَّحْمَةَ، اور اس کے لیے ہمیں تیری رحمت چاہیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا مومن کے ایک بہت بڑے پرابلم کو واضح کر رہی ہے، جو کل بات ہو گئی کہ ڈیلی بھی اور ویکلی بھی اور ایئرلی بھی مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا۔ جو لوگ گمراہی میں پیدا ہوئے اور گمراہی میں مر گئے، انہیں پھر بھی اللہ کے یہاں گریس ملے گا، گریس مارکس ملیں گے، رعایت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر نان مسلم یا نان بلیور کو اسٹریٹ اوے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جو ہدایت میں پیدا ہوئے، وہ ہدایت ان کے والدین، ان کے بزرگوں، ان کے فور فادرز کی برکت، وہ اگر ہدایت سے گمراہی کی جانب جائیں، اور جیسا کہ میں نے کل ایک اس کے لیے چھوٹی سی اگزامپل دی تھی، اس کو میں شاید آگے کسی مجلس میں اور ایکسپلین کروں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ انڈیا اور پاکستان میں ڈیو ٹو سرٹن ویلڈ ریزن تقلید اتنی فیمس نہیں تھی، یا تقلید ان پریکٹس نہیں تھی، بلکہ ان پریکٹس چھوڑیں، ہمارے بزرگوں نے تقلید کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ چنانچہ اگر پھر وہ تقلید کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ میں ہیں آج کل، تو اللہ ان کی اس مجبوری کو دیکھے گا۔ ایسٹ افریقہ کے صاحبان ایمان جو کم سے کم آقا بروجردی کے زمانے سے تو ریگولر اور صحیح تقلید کر رہے، اور ہو سکتا ہے کہ آقا ابوالحسن اصفہانی کے زمانے سے، وہاں پہ پھر تقلید کے حوالے سے اگر وہ خرابیاں ہوں گی جو آج کل ہم کو نظر آ رہی کہ نہ مرجعیت کو سمجھا جا رہا ہے، نہ تقلید کو سمجھا جا رہا ہے، نہ تقلید کا کنسپٹ کلیئر، وہ لوگ کہ جو صحیح تقلید کر کے اب غلط تقلید پہ جا رہے ہیں۔ اب غلط تقلید کسے کہتے ہیں اس کو تو جیسا میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں نے کل کہی تھی، اتنے جلدی اس کو ریپیٹ کرنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ میسج اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھے، تو جو ہماری ایک 6 7 محرم کو مرجعیت کے حوالے سے مجلس ہوگی اس کے اندر یہ باتیں ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ جو کل میں نے کہا تھا وہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صحیح تقلید سے غلط تقلید، اور غلط تقلید کا مطلب یہی ہے کہ جن جن کا احترام ہم پر لازم ہے، اور جن کے لیے پیغمبر کی یہ حدیث سب سے پہلے آتی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا ہے وہ کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں تو قدم قدم پہ تھینک یو، لیکن تھینک یو ہوتا ہے بس رسمی طریقے سے، روٹین وے میں، دل کی گہرائی سے پہلے انسانوں کا شکریہ ادا کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کر سکو گے۔ اب انسانوں کے شکر میں یقیناً ہمارے والدین آتے ہیں، جو اتنا والدین کا حق بتایا گیا ہے اور حق والدین کو اتنا کنڈیم کیا گیا ہے، وہ والدین کی وہ خدمت، وہ سروسز جس کی وجہ سے ان کا شکر واجب ہے۔ اس میں ہمارے ٹیچرز آتے ہیں، اس میں وہ آدمی آتا ہے جس نے مشکل موقع پہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو سہارا دیا۔ اب جیسے آج کل جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لیے جو ایگزامپل کہ کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کو یہاں تک پہنچانے میں اور یہاں کا سٹیزنشپ دلوانے میں کسی اور کا انوالومنٹ ہوگا اور اس کا احسان ہوگا۔ من لم یشکر الناس، پہلے انسانوں کا شکر ادا کرنا سیکھو، لیکن اس کے اندر ان انسانوں کے علاوہ جو ہر آدمی، ہر انڈیویجول کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا ہے، مجھے اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا ہے، ان کو اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا۔ اب یہ سارے پیرنٹس الگ الگ ہے ہر انڈیویجول کے لیے، آپ کو اپنے ٹیچرز کا، ان کو اپنے ٹیچرز کا، مجھے اپنے ٹیچرز کا، لیکن
بعض پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا احسان پوری قوم پر ہے، پوری ملت پر ہے، پوری تشیع پر ہے. زمانے کا امام ویسے ہی کسی کے حال کا مرثیہ نہیں کہے گا. اس نے اتنی سروس دی اس آدمی نے شیعت کو کہ امام زمانہ کو اس کا مرثیہ کہنا پڑا. اب یہ قابل احترام ہمارے ماضی کے علماء، میرا جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کروں، کہ وہ شخصیتیں جن کا شکر اور جن کا احسان ماننا، جن کی عزت کرنا پوری قوم پر واجب ہے. لیکن عزت واجب ہونا الگ چیز ہے، ان کی ہر بات کو فالو نہیں کیا جائے گا. کل یہ بات ذرا ڈیٹیل سے آ گئی ہے اور مزید ڈیٹیل سے آئندہ مجالس میں آئے گی. کون مومن ایسا ہے جو علامہ حلی کو نعوذ باللہ کنڈیم کرے، علامہ مجلسی کی خرابی بیان کرے، شیخ مفید پر اعتراض کرے، شیخ توسی جیسی عظیم مرجع جنہوں نے نجف کا حوضہ فاؤنڈیشن اسٹون رکھا ان کی خرابی نکالے؟ احترام ہر ایک کا واجب ہے، لیکن نہ ہم شیخ توسی کی بات کو مانیں گے، نہ علامہ حلی کے، نہ علامہ مجلسی کی. توہین نہیں، یہ میرا اسٹائل بھی کچھ توہین والا ہو گیا. احترام ان میں سے ہر ایک کا لازم ہو گیا. اب یہاں پہ میں اس جملے کو ایک ایسے جملے سے کنیکٹ کر رہا ہوں جو آج کا موضوع نہیں ہے، جو میرا دوسرا جملہ، لیکن وہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ. ابھی ایگزامپل آئی کہ والدین کا احترام واجب ہے، والدین کا حق ادا کرنا واجب، والدین کی عزت کرنا اور حق والدین کا گناہ. اب یہ کوئی ایسے ٹاپک نہیں ہے کہ جنہیں ریپیٹ کیا جائے، ہر آدمی کو پتا. لیکن کیا والدین کی ہر بات ماننا لازم ہے؟ کیا والدین کی ہر بات ماننا؟ عزت واجب ہے وہ اپنی جگہ، احترام واجب ہے وہ اپنی جگہ، والدین کا حق ادا کرنا ہے وہ اپنی جگہ. والدین کا اسٹیٹس صحیفہ کاملہ کی اس دعا میں پڑھ لیجئے جس میں امام نے والدین کے لیے دعا کی. چوتھے امام کی اس بکلیٹ میں پڑھ لیجئے جس میں ہر انسان پہ حق بتائے ہیں کہ تم پر مور دین 50 حق ہیں، والدین کا حق ہے تو کیوں ہے. وہ ساری چیزیں ممبروں پہ آتی رہتی ہیں، ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ والدین کی ہر بات مانو؟ یہاں تک کہ وہ والی بات چھوڑیے کہ والدین کوئی حرام کا حکم دے تو ہم کو نہیں ماننا، وہ تو چھوڑیں، حلال کا بھی حکم دے رہے ہیں تو ہر بات تو نہیں ماننا. یہ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کون سی بات ماننا ہے کون سی نہیں ماننا. اور یہ پوائنٹ بہت سے مومنین کے ذہنوں میں کلیئر نہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی. آج اتنا زیادہ طلاق یا ڈائیورس کا ریشو بڑھنے کا ایک ریزن یہ بھی کہ واقعاً ایک ینگ یوتھ ہمارا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے کہ اس وقت میں کیسے بیلنس قائم کروں اپنے پیرنٹس میں اور اپنی بیوی میں. یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا نا کہ کنیکٹ کیا میں نے علامہ حلی کے جملے سے والدین کو. اصل موضوع علامہ حلی ہے، والدین نہیں، لیکن بات ایک ہی ہے دونوں جگہ کہ جن کی عزت واجب ہے، جن کا احترام واجب ہے، جن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، جن کی سروسز اور خدمات کو ریپیٹ کرنا واجب ہے، ان کی بھی ہر بات ماننا واجب نہیں. اب ہمارے اور آپ کے گھر میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات ایک ہی. تو اس میں مرجع بھی آتے ہیں، اس میں علماء بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے تاریخ کے وہ اسکالرز بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنا خون بہا کر شیعت کو ہم تک پہنچایا. ایک شہید اول، ایک شہید ثانی، ایک شہید ثالث بہت مشہور ہے، لیکن شہداء کی ایک بہت لمبی لائن ہمارے سامنے. تو بہرحال بات یہ تھی کہ یہ ہے غلط تقلید، یہ غلط تقلید ہے. یہ تقلید کرتے کرتے مثلاً آپ نے کہا فلاں عالم نے یہ بات کہی، ان کی ایڈوائس ایک بزرگ کی ایڈوائس ہے اور ایک عالم بزرگ کی، تو اس کا احترام بھی کریں گے، اور اگر مرجع کے فتوے سے اگینسٹ نہیں جا رہی ہے تو اس پہ عمل بھی کر لیں گے. لیکن اصل کرائیٹیریا ہمارا ہوگا کہ مرجع اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کل میں نے ایک جملہ کہا، کسی نے کہا کہ مولانا ذرا سا اس کو واضح کر دیں، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں اعمال کی راتوں میں بہت سارے ایسے غسل کتابوں میں لکھے
جسے مثلاً آیت اللہ سیستانی اور اس سے پہلے مرحوم آیت اللہ خوئی تو نہیں مانتے. غدیر کا غسل ثابت نہیں, 17 ربیع الاول کا غسل ثابت نہیں, 27 رجب کا غسل ثابت نہیں, نوروز کا غسل, نوروز پر دوسرے ڈسکشن اپنی جگہ, لیکن نوروز کی کچھ عبادتیں تو آئی ہیں نا روایتوں میں, لیکن غسل ثابت نہیں. حتیٰ آغا خوئی مرحوم کہتے تھے کہ امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے غسل کر سکتے, مستحب, باقی معصومین کے لیے ثابت نہیں. آیت اللہ سیستانی انکلوڈنگ امام حسین کہتے ہیں کہ آپ قربت کی نیت سے غسل نہیں کر سکتے, رضا کی نیت سے. خیر, تو اب ماضی کے تمام علماء کا احترام, تمام مراجع کرام کے فتوے کو ویلڈ فتویٰ سمجھنا, لیکن پریکٹیکل نہیں اپنے لیے. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ صحیح تقلید سے آپ غلط تقلید پہ آ رہے ہیں. آپ سے مطلب یہ مجمع نہیں, لیکن ایسٹ افریقہ کے بہت سارے مومنین, اور یہ پھر بات آگے ہسٹری اور وغیرہ میں آئے گی, کیونکہ یہ ایشوز تو ابھی تو آج 1 محرم ختم ہوئی ہے. جو ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر والے مجاہد ہیں, ان کا جہاد تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے 1-2 دن کے بعد شروع ہوگا. تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ کیا ہونے والا. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے کہ چونکہ شیخ مفید کی کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا, that means شیخ مفید is nothing. یہ بس میں واضح کرنے جا رہا تھا, کیونکہ آگے کئی مجالس میں پرانے علماء کے اس انداز کے ریفرنسز آئیں گے, مگر بات گھوم کے آئے گی کہ تقلید کسے کہتے ہیں. تقلید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت کا آپ کا کرنٹ مرجع ہے اس کی بات پہ عمل کرنا, پاس کے تمام مراجع کا احترام کرنا. ان کے فتوے پر ہمیں اعتراض کا حق نہیں, وہ مرجع کو ہے, لیکن عمل نہیں. تو خیر, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ گمراہی, ایمان کے بعد پھر گمراہ ہو جانا, چاہے وہ بہت چھوٹی مثال ہو. تقلید تو ایمان نہیں ہے نا, تقلید ہمارا عقیدہ نہیں. چنانچہ اگر کوئی دشمنی میں بھی مراجع کے خلاف کوئی بات کہتا ہے یا تقلید کا انکار کرتا ہے, تو وہ نہ کافر ہوتا ہے نہ شیعت سے باہر نکلتا. وہ ایک گناہگار شیعہ ہوتا ہے, جیسے حرام کھانے والا, غیبت کرنے والا, بے حجاب گھومنے والی, داڑھی شیو کرنے والے, نماز نہ پڑھنے والے. دین سے خارج نہیں ہوتے تقلید, مگر ایمان, معصومین, ان کے حوالے سے اگر کوئی پیدا بھی ہوا کفر میں, مر بھی گیا کفر میں, اسے اللہ کے یہاں رعایت ملے گی. لیکن پیدا ہوا ایمان میں اور پھر اس نے ایمان چھوڑ دیا, ربنا لا تزغ قلوبنا, یہ وہ چیز ہے جسے بار بار قرآن بتا رہا. یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں, جس کے لیے آیت الکرسی کی ایک آیت کی تلاوت کی. آج موضوع ذرا آگے بڑھنا. اللہ عادل ہے, یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ, اور سارے مسلمانوں میں اونلی ہمارا فرقہ جو اللہ کو عادل اصول دین میں مانتا. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ ظالم ہے, لیکن اللہ کا عادل ہونا یہ اصول دین میں کسی کے یہاں نہیں ہے سوائے ہمارے. اللہ عادل ہے. اور ایک بات اور ایسی میں کہہ رہا ہوں, جو آج کی مجلس کے آخری حصے میں جو واقعہ میں پڑھنے والا ہوں اس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہاں پہ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے بجائے ابھی جب بات نکلی ہے تو بتا دوں. اللہ عادل ہے, عادل. لیکن قرآن کریم ایک بہت اہم اصول یہاں پہ بتا رہا. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ واجب ہے اسلام میں؟ کہا بھائی فلاں کام نہ کرو. پہلا سوال ہے کیا یہ حرام ہے؟ حرام تو نہیں, تو ہم کریں گے. بھائی فلاں چیز, مثلا ابھی میں نے کہا والدین کی ہر بات کا ماننا واجب نہیں, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ باتیں نہیں مانو؟ نہیں. یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ واجب نہیں ہے تو پھر کوئی باندھا نہیں, یا حرام نہیں ہے تو کوئی باندھا نہیں. سورہ نحل, قرآن کا ہر سورہ بہت اہم ہے, لیکن ہمارے کرنٹ ایشوز کے اعتبار سے سورہ نحل بہت اہم ہے.
اس میں بہت ہی مشہور آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پورا اسلام سمرائز کر کے اس کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ ان اللہ یامر، اللہ امر بالمعروف کر رہا، بالعدل والاحسان وایتاء، وینہی، اور اللہ نہی عن المنکر کر رہا۔ یہ دو ذمہ داریاں جو کربلا کے جہاد کا اصل مقصد، جو کہ امام حسین کا وہ وصیت نامہ بہت پڑھا جاتا جو 28 رجب کو امام حسین نے لکھ کے دیا تھا، اس لیے میں نے اس کے جملے ریپیٹ نہیں کیے، لیکن آقا نے کہا نا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت وارثہ میں کل رات کو یہ پورا امام باڑہ یہی تو پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین نے امر بالمعروف بعد میں کیا، پہلے اللہ نے کیا، اور وہی لفظ استعمال کیا جو ہمارے لیے، ہمیں بھی امر کرنا ہے، اللہ بھی، ہمیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کو نماز نہیں پڑھنا، ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ کو روزہ نہیں ہے، ہمارے لیے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے، سارے فروع دین ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ امر بالمعروف اللہ نے اپنے لیے بھی رکھا۔ ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان معروف باتوں کا۔ اچھا خیر، اب یہ آیت کی تفسیر تو آج کا مقصد نہیں ہے، بس یہ یاد دلانا تھا کہ کتنا اہم فریضہ، مگر اس اہم فریضے کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنا بڑا بلنڈر ہوتا، یہ انشاءاللہ بات کی مجلس میں آئے گا۔ ابھی تو صرف ایک اشارہ، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، سمجھ میں آیا، لیکن خالی عدل کا نہیں، بالعدل والاحسان۔ عدل کے بعد کہا کہ عدل بہت اچھی چیز ہے، جسٹس، لیکن والاحسان، یہ احسان کیا چیز ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں جو دعائے افتتاح کا بالکل شروع ہے، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت، یہ عدل ہے، وایقنت بانک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ۔ دعائے افتتاح پہلے ہی جملہ، یہ عدل، اے خدا مجھے یقین ہے، ایقنت، رحمت کی جگہ پہ تجھ سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں، اور عذاب کی جگہ پہ تجھ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ عدل، رحمت ارحم الراحمین ہے تو، عذاب اشد المعاقبین ہے تو، جہاں پہ عذاب کی جگہ ہے وہاں پہ تو عذاب نازل کرتا ہے، تجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اور رحمت کی جگہ پہ رحمت، یہ ہو گیا عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ، وَرَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، اللہ کی رحمت بہرحال اس کے عذاب سے زیادہ۔ جب رحمت کا پہلو زیادہ ہو گیا، یہ احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں برابری، احسان رحمت کا پہلو زیادہ ہو، جو بزنس میں اسلام نے حکم دیا، کہا ہے کہ جب بزنس کرو، پرانے زمانے کی مثال، تمہارے پاس کوئی آدمی سامان خریدنے آیا، 5 کلو کوئی چیز چاہیے، تم اس کو 5 کلو سے زیادہ دو، 5 کلو دو گے، یہ عدل ہے، کچھ زیادہ اس پہ دو گے، یہ احسان۔ اور جو خریدنے آیا گاہک، اس کے لیے الٹا مسئلہ، 5 کلو خریدنے آئے، 5 کلو لے کے گئے، یہ عدل، کہو کہ نہیں بھائی اس میں 200 گرام کم کر دو، یا اگر خود سے اٹھا رہے ہو تو 200-300 گرام کم اٹھاؤ، یہ ہے احسان۔ کسی کو دو تو اس کے حق سے زیادہ دو، اور کسی سے لو تو اپنے حق سے تھوڑی کمی کر کے لو۔ اس کے بعد پھر مجتہد کی کتاب میں دیکھ لیجیے کہ اگر دونوں دکاندار و خریدار دونوں ہی شریعت کے پابند، تو وہاں تو خود ایک جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں 5 سے زیادہ دوں گا، وہ کہے گا میں 5 سے کم لوں گا۔ اس کا بھی جواب ہے، روایت ہے امام کی، کیا کرنا ہے کہ بہرحال دکاندار کا حق زیادہ ہے، وہ زیادہ دے تو لے لو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اچھی کمپنیاں ہیں، ان کے پروڈکٹ پہ لکھا ہے کہ یہ 500 گرام ہے چیز، وہ 510 گرام نکلے گی،
اور تھرڈ کلاس کمپنیاں ہیں جیسے پاکستان انڈیا کی ہیں، 500 گرام لکھا ہے تو 400 ہی نکلے گا، اور بہت ساری کمپنیوں میں تو کچھ نہیں نکلے گا، خالی پیکنگ۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ عدل، عدل کے بعد پھر احسان، یعنی جو جس کا حق ہے اس سے بڑھ کے تمہیں دینا۔ اللہ بھی یہی کرے گا، دونوں برابر ہوں، رحمت و عذاب تو یہ عدل، اور رحمت عذاب سے زیادہ نکل جائے تو یہ احسان ہے۔ اور یہی ہم کو بھی کرنا، شوہر بیوی کے درمیان، اولاد و والدین کے درمیان، مومن اور مومن کے درمیان۔ اچھا، اب اسے ذہن میں رکھ کے بات آگے بڑھ رہی۔ احسان تو میں نے کہا کہ آج احسان کو نہیں سمجھانا تھا، وہ تو آیت ایسی آئی کہ عدل کے بعد عدل کو سمجھانا تھا کہ اللہ امر بالمعروف کر رہا ہے، عدل کا عدل۔ اب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے ایمان کو چھیننے والا اور چوری کرنے والا، کل کی مجلس ایک ڈاکو لگا ہے ہمارے پیچھے، ایمان چھیننے والا، وہ اگر اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے تو پھر ایمان بچانے والا بھی رکھے، یہ عدل ہے۔ عدل خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایمان کو ضائع کرنے والا، ایمان کو چھیننے والا، ایمان کو نقصان پہنچانے والا اللہ نے اس کائنات میں زندہ رکھا، تو ایمان کے پروٹیکٹر کو بھی اس کائنات میں زندہ رکھنا، عدل الہی۔ بقرات کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا جاتا، بقرات کو انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال اپنے زمانے کا میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا ایکسپرٹ، یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک اوتھ لیتا تھا، جو میں نے سنا ہے کہ دنیا میں آج بھی میڈیکل کالج میں جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ اوتھ لینا پڑتا، وہ جو بھی اس کا نام ہو، انگریزی میں اس کو اردو میں، عربی میں، فارسی میں بقرات کہتے ہیں۔ اپنے زمانے میں میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ، ایک مرتبہ اس کے شہر میں ایک نئی بیماریاں تو ہر دور میں نئی پیدا ہوتی، گرچہ آج کل کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر بہت ساری بیماریاں پلانٹ کی جاتی ہیں تاکہ دوائیاں بکے، لیکن چھوڑ دیجیے آج کل کو، پہلے بھی یہی تھا کہ ہر سال 100 سال 200 سال کے بعد، کیونکہ پرانی بیماری کا آدمی علاج ڈھونڈتا ہے، نئی بیماری آتی ہے، ایک نئی بیماری پھیل گئی۔ میں واقعے کو چھوٹا کر رہا ہوں، بہت لمبی بات نہ ہو جائے۔ اب اس کے اسٹوڈنٹ، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا میڈیکل کالج رن کرتا، اب اسٹوڈنٹ آئے کہ بھائی آپ نے جو ہمیں سکھا کے بھیجا، اس بیماری کی یہ دوا، اس بیماری کی یہ دوا، اس بیماری، یہ تو بیماری ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے آج تک پڑھا ہی نہیں تھا، تو اب ہمیں کیا پتا اس کی دوا کیا؟ کہا کہ ویسے تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ نئی بیماری، لیکن شہر سے باہر نکل جاؤ اور جنگل میں جا کے دیکھو، اگر تمہیں کوئی نیا پلانٹ، کوئی نیا پودا نظر آ رہا، وہی اس بیماری کا علاج ہوگا۔ چنانچہ شاگرد گئے، دیکھا کہ واقعا اس سے پہلے اس علاقے میں اس انداز کا کوئی پلانٹ نہیں تھا، ایک نیا پلانٹ اگ گیا۔ بہت ساری چیزیں آج کل سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پرانے زمانے کا جب لائف کیا پریمیٹیو اسٹیج پہ تھا تو یہ چیزیں بہت واضح تھی، وہ لے کر آئے۔ بقرات نے کہا کہ یہ اپنے مریضوں کو استعمال کرا کے دیکھو، وہ ہوا، علاج نکل آئے۔ اب آگے دوبارہ شاگرد، کہا کہ آپ کو کیا پتا، شروع میں تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی یہ دوا نہیں معلوم، یہ تو نئی بیماری، بڑے سے بڑا ایکسپرٹ آج کا بھی ہو کہ بالکل نئی بیماری آ جائے، جب ایڈز آئی تھی یا اس طرح کی بیماریاں تو علاج کسی کے پاس نہیں تھا، ریسرچ کے بعد تو آپ نے بغیر ریسرچ کے کہا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ عادل، اگر اللہ نے کسی علاقے میں ڈیو ٹو اینی ریزن کوئی بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہوگا، بلکہ علاج پہلے ہوگا، بیماری بعد میں ہوگی۔ یہ عدل خدا، یہ عدل خدا۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث جس میں یہ جملہ آتا کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اللہ نے صرف 4 آدمیوں کو ساری دنیا کی حکومت دی، صرف 4 کو، مگر عدل ہے، اس میں 2 مومن ہیں تو 2 کافر ہیں، یا الٹا کہہ دوں، خیر 2 مومن ہیں تو 2 کافر ہیں، اگر 2 اللہ کو ماننے والے ہیں تو 2 اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور معمولی انکار بھی نہیں، اپنے آپ کو خود اللہ کہلانے والے۔ سلیمان نبی سمجھ میں آتا، ساری دنیا کی حکومت ملی۔ سکندر سمجھ میں آتا ہے، ذوالقرنین، سکندر نہیں ذوالقرنین، سورہ کاف، مگر ان کے اگینسٹ 2 کون ہیں؟ شداد اور نمرود۔ یہ عدل خدا جو ہر جگہ مومن کافر میں فرق کیے بغیر آگے بڑھ رہا،
عدل خدا کے ریکوائرمنٹ پہ یہ شامل ہے کہ اے خدا اگر تو نے شیطان کو اس لیے اس دنیا میں رکھا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا رہے اور ہمارے ایمان کو چھینتا رہے، تو ہمارے ایمان کو بچانے والے کسی پروٹیکٹر کو بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بات تو ہماری اس موضوع پہ آگے بڑھے گی کہ ایمان کیسے ختم ہوتا ہے۔ جی ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے مومنین اور آ رہے ہیں، آج ویکینڈ ہے نا، تو آپ حضرات ایک دفعہ جتنا آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیے تاکہ میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور باقی لوگ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب ایمان کو بچانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، عدل خدا برابر، بلکہ احسان کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان بچانے والا شیطان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جو ہے بھی۔ اب دیکھیے ایمان بچانے والا، اسی کو ایمان بچانے والے کو اگر ہم شارٹ کریں تو اس کو کہیں گے مولا۔ اب یہ آیت آپ نے سن لی نا، جو لوگ شروع مجلس سے بیٹھے ہیں، اللہ ولی، اللہ مولا۔ مولا کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی جانب لے جاتا، یہ مولا کا کام۔ غدیر قم کا اعلان کیا تھا، ان اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ بات اللہ کے مولا ہونے سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تمہارا مولا ہے، مولایا میرا مولا، اور اللہ مولا آیت الکرسی میں بتا دیا اللہ نے کہ میں کس کام کے لیے مولا ہوں، تمہیں اندھیرے سے اور ڈارکنیس سے ہدایت کی لائٹ اور نور میں لے جاتا ہوں، یہ مولا کا کام ہوا۔ تو کہا میں، پھر پیغمبر نے کہا میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی علی کا کام یہ ہو گیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی جانب لائے، گمراہی سے ہدایت کی جانب لائے، ڈارکنیس سے لائٹ کی جانب لائے، یہ علی کا کام ہو گیا۔ اور یہاں پر اندھیرے سے روشنی میں لائے، یہ کہا، یہ نہیں کہا جو لوگ اندھیرے میں پیدا ہوئے۔ آج کل کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی، نالج بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو ہر ایک کو پتا کہ دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں جن کے بارڈرز اس انداز کے بن گئے کہ آدھا مکان ادھر ہے اور آدھا مکان ایک ہی گھر ہے، 2 کمرے ادھر ہیں 2 کمرے ادھر ہیں۔ ڈرائنگ روم آپ کا مثلا کینیڈا میں ہے تو آپ کا بیڈ روم امریکہ میں، واش روم اگر آپ کا افغانستان میں ہے تو کچن معلوم ہوا پاکستان میں۔ یہ پاکستان افغانستان کا بھی بارڈر، یہ امریکہ کینیڈا کا بھی بارڈر، اور دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں ایسے بارڈر۔ اب ہوتا کیا کہ ابھی ہم بیٹھے امریکہ میں، 2 منٹ کے بعد کینیڈا میں، 4 منٹ کے بعد واپس امریکہ میں آ گئے، ہاتھ دھونے کے لیے گئے معلوم ہوا پہنچ گئے کینیڈا میں، کھانا کھانے کے لیے آئے تو معلوم ہوا آ گئے امریکہ میں، کھانا کھانے کے بعد پھر ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو دوبارہ کینیڈا میں چلے گئے۔ صبح سے شام 50 مرتبہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ اب جو آیت آئی ہے نا اللہ کے مولا ہونے کی، لیکن جس کے ذریعے میں علی اور اولاد علی کے مولا ہونے تک آ رہا ہوں، وہ آیت یہ بتا رہی یہ اندھیرے والے کو روشنی میں لاتے ہیں، گمراہی والے کو ہدایت پہ لاتے ہیں۔ اب چاہے وہ ایسا ہو جو پیدا ہی اندھیرے میں ہوا، شروع سے ہی گمراہ، اسے بھی ہدایت پہ لاتے، اور ایسا ہے جو پیدا ہدایت میں ہوا چلتے چلتے گمراہی میں چلا جاتا، اس کو بھی لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ چلا جاتا ہے پھر اس کو لے کے آتے ہیں، اور پھر چلا جاتا ہے اس کو لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا ایک مطلب یا انٹرپریٹیشن۔ آخری زمانے میں صبح کو ہوگا مومن، شام کو ہوگا کافر، شام کو ہوگا مومن، نیکسٹ مارننگ ہوگا، شام کو ہوگا کافر، اگلی صبح ہوگا مومن۔ روایت میں یہ ہے نا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل کام، مگر وہ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار مومن کفر کی جانب جائے گا پھر ایمان میں آ جائے گا، کفر کی جانب جائے گا پھر ایمان میں آ جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، جن کا مولا شیطان ہے وہ ان کو نور سے اندھیرے میں لے گیا، اور جس کا مولا اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے، وہ اندھیرے سے روشنی میں لایا۔ اب صبح سے شام تک یہی ہوتا رہے گا تو یہ عدل خدا ہے کہ اگر طاغوت کو اور شیطان کو رکھا تو ساتھ میں امام کو بھی رکھا، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا بیمار صحت یاب نہیں ہو سکتا
اگر وہ طبیب کی دوا استعمال کرنے پہ راضی نہ ہو. ڈاکٹر نے دوا بتا دی کہ دوا کھاؤ تمہارا پرابلم سالو ہو جائے گا، آپ دوا ہی استعمال نہ کریں. چمتکار یا معجزے کے ذریعے سے دنیا کا نظام نہیں چلتا. دنیا کا بڑے سے بڑا ہدایت کرنے والا آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا اگر آپ اس کے انسٹرکشن کو فالو نہ کریں. آپ کو انسٹرکشن ملتے ہیں، آپ کی گاڑی کا جی پی ایس بولتا ہے ٹرن فرسٹ رائٹ تھرڈ لیفٹ، فرسٹ رائٹ تھرڈ لیفٹ. اگر آپ اس کو فالو نہ کریں، وہ بولتا رہے، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اب امام ہمارے ایمان کو بچاتے ہیں تو کس طرح بچاتے ہیں وہ بھی دیکھی. اور پھر کل سے بات آگے بڑھے گی کہ شیطان، وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ لے جاتا ہے ہمیں اندھیرے میں، تو وہ کن چیزوں کی مدد سے لے جاتا. خود شیطان کیسے گمراہ ہوا، خود شبس ابن ربی کیسے گمراہ ہوا. باتیں کل سے شروع ہوں گی، آج تو پہلے عادل کار رحمت والا پہلو. اب ہمارے پاس واقعات میں معصومین کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری سٹوریز ہیں. اسٹوری کے اندر اگر مطلب فکشن ہو گیا تو نہیں، فیکٹ. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ ٹاپک یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں زمانے کے امام نے کس کس سے ملاقات کی. اچھا، اتنے سارے واقعات ہیں کہ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح کہ جس نے غیبت میں یہ کلیم کیا یا دعویٰ کیا کہ اس نے میری زیارت کی ہے، وہ جھوٹ بول رہا. وہ حدیث بھی صحیح. اور یہ بھی صحیح کہ محمد بن یعقوب کلینی ہو کہ شیخ صدوق ہو، شیخ مفید ہو کہ سید مرتضی ہو، شیخ توسی ہو کہ محقق ہلی ہو، علامہ ہلی ہو کہ فخر المحققین، شہید اول ہو کہ شہید ثانی، محقق کرکی ہو کہ شہید ثالث، آغا باقر وحید بیبہانی ہو کہ علامہ مجلسی، بحر العلوم ہو کہ کاشف الغطاء. یہ بھی صحیح ہے کہ ان سب کی امام سے مختلف موقعوں پہ ملاقات ہوئی. وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح. دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ وہ انشاءاللہ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، محرم کی آج دوسری ہی مجلس ہے، بات آگے بڑھے گی، لیکن اس کو آج ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں. تو غیبت میں امام کی ملاقات کے اتنے سارے واقعات ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہونے کے بعد بھی جو غیبت میں زیارت کا دعویٰ کرے کہ میری زیارت کی ہے، وہ جھوٹا. اس کی ایکچوئل ورڈنگ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جو عام لوگوں کے ذہن میں حدیث ہے وہ پڑھ رہا ہوں. وہ بھی صحیح، لیکن واقعات اتنے اور ایسے لوگوں کے جو پلر ہیں شیعت کے، اگر ہم ان کی باتیں نہ مانیں تو یہ 1 یا 2 یا 4 یا 6 عالم تو ہے نہیں. یہ پورا وہ سلسلہ مرجعیت و تقلید ختم ہو کے رہ جائے. اور ان میں بہت سارے تو ایسے ہیں جو مراجع ہیں بھی نہیں، محدثین ہیں، ساری حدیثیں ختم ہو جائیں گی. مفسرین ہیں، قرآن کی ساری تفسیر ختم ہو کے رہ جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پر بعد میں بات کریں گے. ابھی تو یہ اب جو امام کی ملاقات لوگوں سے ہوئی تو اس کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا. ساری ملاقاتیں کیٹیگری کی نہیں. بعض لوگ خالی ان کی خواہش تھی کہ امام اپنی زیارت ہم کو کرا دے، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے مختلف عمل کیے. ہمارے یہاں کتابوں میں امام کی زیارت کے لیے بہت سارے عمل لکھے. مشہور ترین تو آج کل مسجد سہلہ میں 40 شب بدھ جانا ہے، جس کی وجہ سے زیارت کے سارے قافلے وہاں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر فلائٹ اور ویزے کا پرابلم نہ ہو تو وہی جو مخصوصی کی راتیں وہاں پہ جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عمل ہے. خیر، ایک وہ تمنا تھی زیارت کی، امام نے زیارت کرا دی. ایک یہ ہے کہ کوئی کسی بہت بڑے پرابلم میں مبتلا تھا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف امام کو پکارا اور امام نے آ کے اس کے پرابلم کو سالو کیا. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی بہت نیک اور بہت اچھا تھا، مگر کوئی ایک آدھ وہ ایسی مسٹیک کر رہا تھا کہ کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کو بتائے.
بہت ہی نیک آدمی، بہت ہی مقدس آدمی، بہت ہی متقی آدمی، بہت ہی پائس آدمی، ڈیو ٹو اینی ریزن ایک غلطی کر رہا. اب اس کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ اس سے کہتے ہوئے ہم کو بھی شرم آتی. ہیزیٹیشن، امام نے آ کے اس کو بتا. اس طرح سے کیٹیگریز ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری یہ کہ وہ لوگ جن کے جنازے پر امام نے آ کر ان کی نماز جنازہ میں پارٹیسپیٹ کیا، جس کی نماز جنازہ میں امام نے شرکت کی اور اس کے ایمان کی گواہی دی. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک خیرا وانت خیر منزول بہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا. یا اگر عورت ہے تو لا نعلم منہا الا خیرا، جس کی جنازے پر امام نے یہ جملہ کہا، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرنے والا مرد یا عورت خیر پر. خیر ولایت علی کا دوسرا نام ہے. ولایت علی، ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت علی، اس کا نام خیر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا. اب جب امام یہ آ کر کہہ دے تو دیٹ مینس یہ اس کیٹیگری میں ہے جس کا ایمان پروٹیکٹڈ ہے. جو ہم 2 دن سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کا ایمان تو ہاتھ سے نہیں نکلا مرتے دم تک. زندگی میں آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی کی ایج 70 ہو گئی اب تک مومن ہے، مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی وہ ایمان چھوڑ سکتا. ایک آدمی کی ایج 95 ہو گئی، بھئی اب تک تو ایمان بچا لی، اب کیا ایمان ہاتھ سے نکلے گا؟ نہیں، ابھی بھی چانس ہے. 1 منٹ پہلے بھی ایمان، لیکن جب مر گیا اور جنازے پہ گواہی آ گئی دیٹ مینس اس کا ایمان محفوظ ہے. تو اب یہ ریزننگ کہ آخر وہ لوگ جن کے جنازے پر امام آتے رہے تو آخر ان میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ کیا وہ مراجع تھے؟ مرجع میں سے کسی کا واقعہ نہیں ملتا. یقین ہے کہ امام ہوں گے لیکن واقعہ نہیں ملتا کہ اس کے جنازے پر امام آئے. وہ کون لوگ؟ عام لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مقدس و زاہد اور عارف نہیں، عام لوگ. اور ان کے جنازے پہ امام نے نماز، دیکھیں میرے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. نماز جنازہ کا مطلب ہے کہ آخری سیکنڈ تک اس کا ایمان بچا رہا. کیونکہ کل جو حدیث آئی کہ جب ملک الموت آتا تو شیطان بھی اسی وقت آتا. بہت سارے لوگ ساری زندگی شیطان کو بھگاتے رہے، آخری وقت میں اس سے مار کھا جاتے ہیں. لیکن نماز جنازہ مرنے کے بعد تو کسی کا ایمان ختم نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں؟ کیوں؟ یہ تو ایک پورے واقعات کی کیٹیگری ہے، لیکن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک ایسے امام سے جن کی غیبت نہیں ہے، جو دنیا کے سامنے تھے، پوری زندگی گزاری. پہلا واقعہ ان کا لکھا جاتا ہے تاکہ اصل پوائنٹ واضح ہو جائے کہ امام جنازوں پر آتے ہیں اور سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں. اچھا وہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. شتیتا کے جنازے پر 7ویں امام مدینہ منورہ سے تشریف لائے نیشاپور. بھئی آج ہم شہر نیشاپور جا کر 8ویں امام کے قدموں کی زیارت کرنے کے بعد تھوڑا فردر اور آگے جا کے شتیتا کے روضے کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ اسی واقعے کی وجہ سے. اس کے علاوہ شتیتا کا کوئی رول، کوئی کنٹریبیوشن تاریخ شیعت، تاریخ اسلام میں نہیں. کہ امام آئے، 7ویں امام آئے، 7ویں امام تو غائب نہیں ہے نا. تو بات وہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ یہ چیز اسلام میں پروف ہے. گرمی تو بہت ہو رہی ہے، تو جب آپ کی یہ حالت ہے تو میری کیا حالت ہوگی؟ یہ پنکھے پتہ نہیں شاید خراب ہو چکے. تو خیر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب کیوں آئے؟ واقعہ اتنا مشہور ہے، ورنہ تو میں پہلے اپنی جوانی کے زمانے میں واقعہ پڑھا کرتا تھا، مزہ بھی آتا تھا، لیکن اتنا آپ نے سن لیا علماء سے. اب مجھ جیسے طالب علم کی بات تو کیا فائدہ ہے؟ ایک ہی جملہ کہا امام نے، ہم تو اس کے جنازے پہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنا خمس ریگولر نکال کے ہم تک پہنچاتی تھی. خمس دینا اور صحیح جگہ پہ اس کو پہنچانا، یہ 2 ذمہ داریاں ہیں. آج بھی آپ جائیے انٹرنیٹ پر، آپ کو آیت اللہ سیستانی کا جو نارتھ امریکن آفس ہے وہاں پہ پورا آرٹیکل ملے گا کہ وائی پے خمس ٹوائس، اور پھر اس کے اندر ڈیٹیل ہے
خود آغا سیستانی کی ورڈنگ، ان کی اپنی تحریر، اس پہ ان پہ سائن اور اس پہ مہر کہ کتنے مومنین ایسے ہیں جنہیں خمس دوبارہ دینا، ٹوائس، کیونکہ خمس نکالنا کافی نہیں ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ ڈیٹیل ہے وہاں پہ. مجھ سے زیادہ آپ حضرات انٹرنیٹ کے اور کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلنڈر کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ وہی بات جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، بھول گئے ہوں گے آپ حضرات مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی. ایک آدمی باطل پہ پیدا ہوا اور باطل پہ مر گیا، کچھ اس کو گریس دینے کو دل چاہتا. ایک آدمی بغیر تقلید کے ماحول میں پیدا ہوا، بغیر تقلید کے مر گیا، کچھ رعایت دینے کو دل چاہتا. رونا تو ان پر آتا ہے جو حق پر پیدا ہو کے کفر پہ مرے، صحیح طریقے پہ عمل کرتے کرتے غلط ہو گئے. یہ بات شروع میں آ گئی. جو خمس دیتے ہی نہیں ہیں اور وہ پکڑے گئے قیامت میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خمس دیا نہیں. لیکن ٹریجڈی تو یہ ہے، آنسو تو ان پہ ہم بہاتے ہیں جو بیچارے بہت ہی آرگنائز طریقے سے اپنے اکاؤنٹ مینٹین کر کے خمس دیتے بھی ہیں اور غلط جگہ پہ دے کے دوبارہ خمس دینا پڑے گا، ورنہ وہ مجرم مانے جائیں گے کہ خمس پہ نہیں کیا. خیر، اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے، مسائل فقہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ان مجالس میں. تو چھوٹی سی بات، 7ویں امام نے فرمایا خمس دیتی بھی تھی، اور خالی یہ نہیں ہے کہ خمس دے رہی ہے، صحیح جگہ پہنچا بھی رہی تھی. اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کس کے جنازے پر امام نماز میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. خمس صحیح طریقے سے دینے والا. اب اس میں اور بہت ساری باتیں بعد میں ہیں. اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی تو وہ مشہور واقعہ آتا ہے. آیت اللہ ہے ابو الحسن اصفہانی نے اپنے دادا یا پر دادا کا ایک واقعہ کوٹ کیا. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی تاریخ مرجعیت کی بہت پرانی شخصیت نہیں ہے. سمجھیے کہ اگر فیملی ٹری میں دیکھیں مرجعیت کے تو آپ کے دادا بنیں گے یا پر دادا. ہم آج آغا سیستانی کی تقلید میں، ان سے پہلے آغا خوئی تھے، ان سے پہلے آغا محسن حکیم تھے، ان سے پہلے آغا بروجردی اور پھر آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی. اور بہت اہم ان کا رول ہے. مرجعیت کی ہسٹری ہم کو نہیں پتا تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مراجع نے ہسٹری میں بھی کس طرح سے شیعت کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور آج بھی جو مراجع ہیں وہ فیوچر کو دیکھ کر کیا ویژن رکھتے ہیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ان کے حالات نہیں پڑھے. بلکہ میں مراجع کے حوالے سے کیوں بات کروں، معصومین کے حوالے سے بھی ہماری یہی ٹریجڈی. پنجتن کے بعد اگر بہت ہوا تو کچھ چھٹے امام کے حالات پڑھ لیے، 7ویں امام کے مصائب پڑھ لیے، 8ویں امام کے کچھ حالات میں ختم. شیعت 8 امامت پر محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ. تو یہ باتیں بھی آئیں گی مجالس میں. یا ایسے ہی میں نے نہیں کہا، یہ آپ کو کل سے جو مجالس شروع ہوں گی اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہو رہی کہ آغا ابو الحسن اصفہانی کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے یہ مرجع تھے. ساری دنیا جب 2 کیمپس کے اندر اوپنلی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی تو کس طرح بیلنس کرتے ہوئے انہوں نے شیعت کو بچایا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں. اور صرف آپ کو آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے، وادی السلام کا جو قبرستان نجف میں، وادی السلام کے قبرستان میں جو آج کل ہم جاتے ہیں، تو ایک زیارت وہاں پہ مقام امام زمانہ کی اب کی جاتی، پہلے نہیں ہو رہی تھی. پہلے سے مطلب جسٹ آفٹر صدام، کیونکہ حالات بہت خراب تھے وادی السلام میں. وہاں پہ کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ ہم لوگ نہیں جاتے تھے، لیکن اب مقام امام زمانہ بہت سیف ہے، ہم وہاں جاتے بھی ہیں. مقام امام زمانہ کی ہسٹری کسی کو نہیں معلوم، عام آدمی. لیکن اگر آپ علماء سے پوچھیں تو وہ بھی آغا ابو الحسن اصفہانی کا ایک معجزہ وہاں پہ پیش آیا تھا امام زمانہ کے لیے. تو خیر، اب یہ مجلس کا جو سبجیکٹ ہے اس سے نہیں ہٹنا ہے. میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بعض مراجع کا کنٹریبیوشن بتا دوں، جس سے پھر مراجع کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں اور بڑھے. تو یہ آغا ابو الحسن اصفہانی ہے، وہ سناتے ہیں اپنے فیملی کا ایک واقعہ، اور فیملی کے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ جو مرجع نہیں تھے لیکن آیت اللہ تھے. آیت اللہ العظمیٰ نہیں تھے جو مرجعیت کا ایک ٹائٹل، لیکن بہت بڑے عالم. ان کی موت کے بعد، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے،
میں گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں اس لیے واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں، یعنی جو اصل میسج ہے وہ آپ تک پہنچانا۔ ان کی موت کے بعد ان کی نماز جنازہ میں کسی نے زمانے کے امام کو دیکھا۔ اب ہر آدمی تو دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی دیکھے گا لیکن پہچان نہیں سکے گا کہ یہ امام۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہوں گے کہ جس نے دیکھا کہ یہ امام ہے تو اس کو کیسے پتا چلا یہ امام، بہت ساری باتیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ آج ہم رہتے ہیں، یہ باتوں کا جواب بعد میں آتا رہے گا۔ زمانے کے امام کو خواب میں دیکھا، وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور نماز ختم ہوتے ہی غیبت میں چلے گئے۔ شتیتا بی بی کے واقعے میں تو یہ ہے کہ 7ویں امام نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد فوراً، وہ غائب نہیں تھے نا، 7ویں امام تو حاضر تھے، موجود تھے، وہیں رہے، تو اور تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا امام کو۔ وہ راوی پہچانتا تھا جو ابھی 2 مہینے پہلے امام سے مدینے میں ملاقات کر کے آیا، تو اس نے پوچھ لیا کہ مولا آپ کیسے آئے، تو مولا نے وہ جواب دیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کیا۔ اب یہاں پہ تھا کہ امام آئے جس نے پہچان بھی لیا، اس سے پہلے کہ وہ زمانے کے امام تک جائے امام غائب۔ اب بہت پریشان، اس نے ان مرنے والے عظیم مجتہد کے خاندان والوں کو بتایا، یعنی اس خاندان میں سارے علماء، بعض مرجعیت کی جانب گئے، بعض آقا بہجت کی طرح عرفان کی جانب گئے، تو امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ خود وہ عالم جو مر گئے ہیں خواب میں آئے، اور ایسے ہی عظیم عالم کے خواب میں آئے، تو جس مقصد کے لیے ان عالم نے، جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو زندہ عمل کر کے ان کو بلایا تھا، پوچھا کہ تمہارے جنازے پہ زمانے کے امام آئے، تمہیں ریزن پتا چلا؟ کہا کہ ہاں 2 ریزن مجھے پتا چلے۔ نمبر 1 یہ کہ 40 سال ہو گئے، میں نے 40 سال میں نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے۔ غیبت نہ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن نہ سننا ایک۔ دوسرا، 40 سال میں نے کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی، حتیٰ یہ کہ جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی گھر میں آئی، میری بھاوج اور چھوٹی بھاوج، لوگ کہیں گے یہ تو بہن کی طرح ہے، یہ بیٹی کی طرح، اسے بھی 40 سال گزر گئے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ یہ 2 نیکیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ زمانے کا امام آ کے میری نماز جنازہ پڑھ رہا، یعنی گواہی دے رہا ہے کہ اس آدمی کا ایمان آخری وقت تک باقی رہا، جس نے غیبت سے اپنے آپ کو بچایا، جس نے نامحرم کے انٹریکشن سے اپنے آپ کو بچایا۔ یا آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، تو لیکن اس کا جواب آپ مجھ سے آج نہ مانگی، آئندہ ضرور دوں گا، آج نہیں۔ آج اس کا جواب اگر اب آج کی مجلس وہ ختم ہے، لیکن اگر کبھی آپ کا دل چاہے کہ بھئی آخری سٹیج پر کوئی بات انکمپلیٹ نہ چھوڑا کرے، تو آپ جا کے جماعت سے بات کیجئے کہ مولانا کو فری ہینڈ دے دے، پھر ٹائمنگ کی پابندی نہ ہو۔ لیکن یہ تو میں نے جوک میں کہا، الحمدللہ میرے اوپر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور مجھے فری ہینڈ ہی دیا گیا ہے، لیکن میرے اپنے اس سال کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں ٹائم پہ رہوں گا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مولانا پہلی بات تو سمجھ میں آ رہی کہ غیبت حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی۔ اب یہ نامحرم اگر پورے حجاب شرعی کے ساتھ ہو تو اس کو دیکھنے میں تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کھلم کھلا بے حجاب ہو اس کو بھی دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ 2 نامحرم عورتیں ایسی ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جو کمپلیٹ حجاب میں، تو آپ جو اس کا چہرہ یا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جو حجاب کو مانتی ہی نہیں یا زبان سے مخالفت نہیں کرتی، حجاب کرنے کو تیار نہیں، وہ بھی ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی لسٹ۔ تو یہ جو عالم نے نہیں دیکھا تو پھر یہ کون سی نیکی ہو گئی؟ یہ بہت شارٹ میں جواب دوں، یہ عدل والی نیکی نہیں ہوئی، یہ احسان والی ہو، کہ جتنا اللہ نے کہا ہے آپ نے کہا اس سے زیادہ میں کر کے دکھاؤں گا، جو مجلس میں جو وضاحت ہو۔ اور اصل اس کا، اور یہ بھی جواب صحیح، اور اس کے بعد ڈیٹیل جواب ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ لیکن پروٹیکشن ملتا ہے ایمان کا جب آدمی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرے اور اس طرح سے امام کو فالو کرے جس طرح
وہ جو نیویگیشن سسٹم آپ کی گاڑی میں، آپ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. جس طرح سے آپ مرضی کو بھی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، امام کو بھی فالو کرنے کو تیار نہیں، اس طرح سے فالو کریں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بہت ویک ہیں ہم، ویک، چاروں طرف سے ہمارے کیریکٹر کو اسپوائل کرنے والے ایلیمنٹس اور فیکٹرز ہم کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے ریزسٹ کریں؟ تو اس کا ایک بہت ہی شارٹ اور سمپل جواب آج سنیے، ڈیٹیل آتی رہے گی. تو دیکھیں 3 باتیں میں نے اپنی مجالس میں شروع کر دی. نمبر 1، امام کس کس کے ایمان کو کس طرح سے آ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2، شیطان کس طرح سے ایمان کو ضائع کرتا ہے. یہ ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آگے آئے، اس کی اب ڈیٹیل آئے گی، شیطان کس طرح سے اٹیک کرتا. اور تیسری بات کہ اس ویک دنیا میں، ویک نہیں، ہمارے ویک اسپریچول پاور کے ساتھ ہم کیسے شیطان کا مقابلہ کریں. 3 باتیں. تو یہ جو تیسری بات ہے، اس میں کئی باتیں اس میں بھی ہوں گی، 4-5 چیزیں ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ اور ٹاپ آف دا لسٹ بات جو آج کل الحمدللہ مومنین کرام کے طریقے میں آ گئی، وہ ہے کربلا کی زیارت. یاد رکھیے کہ زیارت، ابھی ماشاءاللہ بچہ کتنی اچھی اسپیچ کر کے گیا. سفینۃ النجات ہے حسین، مصباح الہدایہ ہے امام حسین. ذکر حسین مومن کے دل کو ایک عجیب طاقت دیتا، اور زیارت کربلا کی کر لے تو ہسٹری بھی گواہی دیتی ہے کہ سلیمان ابن سرد خزائی ہوں یا مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ہوں، کربلا کی زیارت پہلے کرتے ہیں، پھر اپنا جہاد شروع کرتے ہیں. اور آج بھی جو طاقت یہ زیارت دیتی ہے، جو آپ سال میں 3 دفعہ جا رہے ہیں، 4 دفعہ جا رہے ہیں، آپ کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہے. یہی وجہ، شاید یہ بھی ایک وجہ کہ کربلا پہنچتے ہی حسین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے زائروں کو یاد کیا. حسین کا جہاد بعد میں ہے، زیارت کی اہمیت پہلے. ہم زیارت پہ جاتے ہیں آقا حسین کے عاشورے کے جہاد کی وجہ سے نا، ورنہ حسین کے قدم مبارک مدینے اور مکے سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر تھے. ہم نہیں جاتے ان جگہوں کی زیارت کے لیے. کربلا اس لیے کہ اس دن حسین نے اپنے اور اپنی اولاد کا خون دیا، عاشورے کا جہاد. مگر عاشورے کا جہاد بعد میں ہوا، 10 محرم کو ہوا ہے نا. اور زائرین کو کب یاد کیا؟ 2 محرم کو، یا آج کی رات. آج حسین نے اپنے زیارت کرنے والوں کو یاد کیا. روایت اتنی مشہور ہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی. آج جب حسین نے کربلا کی زمین خریدی، مگر کب خریدی؟ کل میں نے پڑھا کہ 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے چلا، اور چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، مکے پہنچا. مکے میں وہ وقت آ گیا کہ حسین نے حج بھی مکمل نہیں کیا، حج کو عمرے سے بدلا، اور پھر اب حسین کوفے کی جانب چل رہے ہیں. اور ابھی کوفہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ ہر کی فوج بیچ میں رکاوٹ بن گئی، اور حسین کے قافلے کا رخ پھیرا گیا. اب یہ قافلہ کسی ان نون ڈیسٹینیشن کی جانب جا رہا. نہ ہر کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو کہاں لے جاؤں، نہ حسین کے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بس چلتے چلتے بس ایک بار آپ کی آسانی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. کربلا معلیٰ میں آج جہاں مقام امام زمانہ ہے، یہ وہ جگہ تھے جس کے مصائب میں پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام کا باغ، پھر آپ کربلا کی جانب آتے ہیں تو فرات کی نہر کا ایک چھوٹا سا حصہ اسے کراس کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے مقام امام زمانہ آتا ہے. یہ وہاں کے مسائل کہ جب وہاں تک حسین کی سواری کا جانور پہنچا، خالی حسین نہیں، حسین کا پورا قافلہ، تو ایک بار حسین کے ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا. اب حسین بار بار ذوالجناح کو اشارہ کر رہے، ایڑ لگا رہے، حکم دے رہے، اور ذوالجناح اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا. جتنا حسین کے اصحاب حسین کے وفادار ہیں نا، اتنا ہی حسین کی سواری کا ذوالجناح بھی حسین کا وفادار. البتہ
حسین کے ہر حکم کو ماننے والا. یہ ذوالجناح صرف 2 ایسے منزلیں آئیں جہاں پہ ایسا لگا جیسے حسین کا حکم نہ مان رہا ہو. ایسا نہیں تھا لیکن ایسا لگا. 1-2 محرم کو آج جیسے ہی زمین کربلا میں داخل ہوا رک گیا. حسین اشارہ کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھتا. دوسرا یاد کیجئے 10 محرم کو جب آخری رخصت کے بعد حسین چلے اور سکینہ آ کے ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ گئی. لیکن ذوالجناح آج کربلا کا آغاز ہے آج رک گیا. یہاں تک کہ حسین نے کہا بس سواری کا جانور بدلو شاید یہ بہت تھک گیا. سواری کا دوسرا جانور لایا گیا وہ بھی آگے نہ بڑھا. 7 گھوڑے امام نے مقام امام زمانہ پہ بدلے ہیں اور آج کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اب یہ منظر دیکھ کر اتنی دیر میں اطراف کے گاؤں والے قریے والے آ کے جمع ہو گئے. یہ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد یہاں رہتا. ایک مجمع ہو گیا. حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یہ کون سی جگہ جہاں پہ میری سواری کا جانور رک گیا. حسین تو جانتے ہیں اصحاب حسین کو بتانا. ایک مرتبہ کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام نینوا. حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا مولا اس کا نام غازریہ. حسین نے کہا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام شط الفرات ہے. امام نے کہا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے. سارے نام بتا دیے نام ختم ہو گئے. کہا مولا اور تو کوئی نام نہیں ہے. کہا کہ نہیں اس جگہ کا کوئی اور نام ہوگا. کیا تمہارے قبیلے میں کوئی بہت ہی بوڑھا آدمی ہے جو پرانی چیزیں جانتا ہو؟ کہا مولا ایک ہے تو لیکن وہ آنے کے قابل نہیں ہے اٹھا کے لایا گیا. حسین نے کہا تو بہت بوڑھا ہے پرانے نام جانتا ہوگا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس جگہ کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. یہ کربلا ہے. بس جیسے ہی سنا حسین نے کہا پاس سواریاں بٹھا دو خیمے لگا دو سیدانیوں کو خیموں میں پہنچا دو. وہی بوڑھا تڑپ کے ہاتھ جوڑتا ہے. کہا مولا تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی نبی اس زمین سے نہیں گزرا مگر اس کا خون یہاں نہ بہا ہو. ارے کوئی نبی کا بیٹا یہاں سے نہیں گزرا مگر اس کا خون یہاں سے نہ بہا ہو اسی لیے ہم نے اس کا نام لینا بند کر دیا. حسین نے کہا تم نے صرف اتنا سنا ہے اور مجھے تو ایک ایک تفصیل پتا ہے. یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے جہاں ہمارے جگر کے ٹکڑے مارے جائیں گے. بس ایک بار حکم آ گیا سواریاں بٹھائی گئیں خیمے لگائے گئے. جیسے ہی خیمے لگائے گئے سیدانیاں خیموں میں پہنچی. زینب کبریٰ نے فضہ کو بلایا. کہا فضہ ذرا جا کے میرے بھیا کو بلا کے تو لاؤ. حسین آئے زینب ابھی بہت سے کام کرنا اس وقت کیوں بلایا؟ زینب نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ پہ تم نے قیام کیا؟ جب سے یہاں پہنچی ہوں میرا دل الٹا جا رہا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. جب سے خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. حسین فرماتے زینب تم نے بھی یہ آواز نہیں پہچانی؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے ساتھ کربلا کی اس بن میں آ گئی. زینب نے کہا بھیا تو یہاں قیام نہ کرنا. کہا تم نے اماں کو گرمیوں کی اس سخت گرمی میں چکیاں چلا کے مجھے پالتے دیکھا ہوگا نا وہ اسی کربلا کے لیے میری ماں نے مجھے پالا ہے. میں ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. یہ کہہ کے باہر آئے. قبیلہ بنی اسد سے کہا یہ تمہاری زمین ہے میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں جو مارکیٹ پرائس ہے وہ پوری قیمت میرا آقا دے رہا ہے. بنی اسد گھبرا گئے. مولا آپ ہمارے مہمان ہیں جتنے دن آپ کا دل چاہے رہیے. حسین نے کہا ہم چند دن رہنے نہیں آئے ہیں اب قیامت تک ہمیں یہیں پہ قیام کرنا. زمین خریدو جو جائے گی لیکن 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر کوئی زوار ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے اسے 3 دن ہمارا مہمان بنا کے رکھنا. ابھی عاشورہ نہیں آئی ابھی تاسوعہ نہیں آئی ابھی جہاد کربلا نہیں ہوا ابھی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا ابھی اصغر کا گلا نہیں چھنا. حسین نے آپ کو یاد کیا زیارت کو یاد کیا. بنی اسد کے قبیلے نے وعدہ کیا اور کہا دوسری بات یہ کہ جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو وعدہ کرو کہ آؤ گی اور ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گی. سارے مردوں نے روتے ہوئے وعدہ کیا. حسین نے کہا مگر یہ وعدہ ایسا ہے
کہ خالی تم سے نہیں ہوگا، جا کے اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو بھیجو۔ عورتوں کو پیغام ملا، ساری عورتیں عبا اور حجاب پہن کے آئیں، ہاتھ جوڑے، اے فرزند فاطمہ، اے ہماری شہزادی کے بیٹے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا جب لشکر یزید چلا جائے تو ہو سکتا ہے فوج کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے، مجھ سے وعدہ کرو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو پانی بھرنے کے ساتھ ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو بھی دفن کرتے جاؤ گی۔ ساری عورتیں زار و قطار رو رہی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ کہا کہ اس طرح نہیں، اب جا کے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آن و محمد کے ہمسن بچے ایک بار گھبرائے آ گئے۔ اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے، آقا اور مولا بلا رہے ہیں۔ آ کے ننھے ہاتھ جوڑے، مولا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا جب لشکر یزید چلا جائے ہو سکتا ہے فوج کے ڈر سے نہ تمہارے باپ گھروں سے نکلے نہ تمہاری مائیں گھروں سے نکلے، مجھ سے وعدہ کرو جب کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے تو لاشیں تو دفن نہیں کر سکتے ہو، ننھی مٹھیوں میں مٹی لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ بچوں سے بھی وعدہ لیا، لیکن ہائے ذرا سوچئے، اب اگر یہاں پہ ایک سوال میں اپنے چوتھے امام سے کروں، مولا امام زین العابدین 11 محرم کی تاریخ ہے، آپ کربلا سے چل رہے، بابا کا بے گور و کفن لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے بچوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر لاشیں نہ دفن کر سکو تو ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ مولا اگر لشکر یزید لاشیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو چلتے چلتے ایک مٹھی خاک اٹھا کر بابا کے لاشے پہ ڈال دے۔ کیا جواب دے گا چوتھا امام؟ ارے چوتھا امام اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا، وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ایک مٹھی خاک بھی ڈالنا چاہے تو ممکن نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا آج میرے مظلوم آقا کے کربلا پہنچنے کا واسطہ، وہ آقا جس نے کربلا کو قبولیت دعا کی اہم ترین جگہ بنا دیا، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات جو دعائیں اور حاجتیں اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں، آمد کربلا کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما۔ خاص طور پر ایک مومن بہت چند پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خاص انہوں نے مجھ سے کہا پروردگارا ان کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ خدا بندہ کربلا میں حسین کی لاشوں کے بے گور و کفن رہ جانے کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خاص جن مرحومہ کا آج انتقال ہوا، اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملق فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ جو والدین اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور کلمہ گو مسلمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، بحرین، یمن، سعودی عرب، افغانستان، سیریا، عراق، ایران، پاکستان، برما، نائجیریا، جہاں جہاں ظلم ہو رہا، خدا بندہ ان سارے ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اور دنیا سے ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔